تکبیرات اللہ عز و جل کے لیے خاص ہیں کہ جس نے جن و انس کو پیدا فرمایا اور ان کے پیدا فرمانے کا مقصد بھی بتلا دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور انگنت بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں اور ہستی اقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرما کر ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ آپ کے ذریعے ہم تک رہنمائی پہنچی، قرآن و حدیث پہنچے۔ آپ کے صحابہ پر بھی اللہ کی کروڑا کروڑ رحمتیں ہوں کہ جنہوں نے اپنے گھر بار کو صرف اور صرف دین کی اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے چھوڑا اور ہم تک یہ دین حنیف پہنچایا۔ ان محدثین پر، مفکرین پر، ان حدیث کے راویوں پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں جنہوں نے صحیح احادیث کو ہم تک پہنچایا۔ محترم سامعین، ہمارا موضوع قرآن کی تفسیر ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی۔ آج انشاءاللہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کے مالک جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو اس آیت کی تفسیر بیان کرنے کی انشاءاللہ بھرپور کوشش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے صحیح بیان کرنے، آپ کو سننے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالکی یوم الدین، اس کو بعض قرائے کرام مالکی کے بجائے مالکی بھی پڑھتے ہیں۔ بیم کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو خالی زبر کے ساتھ بھی قرائے کرام پڑھتے ہیں، اور بعض قراتوں کے اندر ملیکی بھی آتا ہے، اور بعض قرائے کرام اسے مالکی کاف کے آگے یا ساکن کر کے بھی پڑھتے ہیں، اور یہ تمام کی تمام قراتیں جائز ہیں، اور مختلف روایات ملتی ہیں ان کے بارے میں۔ ایک روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھڑے زبر کے ساتھ ہی پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی سورۃ الناس کے اندر فرماتے ہیں مالک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، وہاں پر بھی کھڑی زبر نہیں ہے بلکہ خالی زبر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قولہ الحق ولہ الملک۔ تو ان ساری باتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسے دونوں طرح ہی پڑھنا جائز ہے، چاہے کوئی مالک کے پڑھ لے یا مالک یوم الدین پڑھ لے۔ اور قرآن کریم کو ہمارے ہاں قرات حفص میں پڑھا جاتا ہے تو اس لحاظ سے اسے مالک یوم الدین ہی پڑھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فضولیات سے بچائے۔ میرا مقصد یہاں پہ بیان کرنے کا صرف یہ تھا کہ آپ کے نالج میں، علم میں ہونا چاہیے کہ اسے اگر کوئی دوسرے طریقے سے بھی پڑھتا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے، بلکہ وہ بھی صحیح قرات ہے اور صحیح طریقے سے پڑھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جو کل قیامت کے دن قیامت کو قائم کریں گے اور فرمائیں گے لیمن الملک اليوم، آج کے دن کس کے لیے بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، تمام کی تمام انسانیت ختم ہو چکی ہوگی، جن پرند ہر چیز دنیا سے پناہ ہو چکی ہوگی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، کہ اس اللہ کے لیے جو ایک ہے اور زبردست ہے، قہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس زمین و آسمان کا حقیقی وارث ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَارِثُ الْأَرْضِ کہ ہم ہی اس زمین کے اصلی وارث ہیں، یعنی زمین کے اوپر کی تمام مخلوق کے مالک کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور جب ہم کسی کو مالک معبود برحق سمجھ لیتے ہیں، ہم کسی کے تابع آ جاتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے اپنی ذات کو پس پشت ڈال دیا، اس کے سامنے ہم حقیر ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمیں جس طرح حکم دے گا ہم اس کا حکم ماننے کے قائل ہیں۔ وہ ہمیں عبادت کا حکم دے تو ہمیں ہر کام چھوڑ کر اس کی عبادت کے لیے آنا چاہیے، وہ ہمیں کوئی اور حکم دے تو ہمیں وہ فوراً سے پہلے بجا لانا چاہیے اور اپنی طاقت کے مطابق اس کے حکموں کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن ہم انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اختیار دیا کہ چاہے تو تم سیدھا راستہ اختیار کرو اور چاہے تو ناشکری کا راستہ اختیار کرو۔ اور ہم میں سے بعض ایسے ناشکرے لوگ بھی ہیں جو اللہ کا حکم آ جانے کے بعد، اس کو سن لینے کے بعد بھی اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو قرآن کی آیات کی تعویلات کرتے ہیں، ان کا غلط معنی و مفہوم نکالتے ہیں اور متشابہات میں پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر متشابہات سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی بات متشابہ آ گئی ہے تو آپ اس کو چھوڑ دو، آپ کے نزدیک جو حق کی بات ہے اس پر عمل کرو۔ اور یہ متشابہات میں پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر زنگال لگ چکا ہے، گناہوں سے ان کے دل آلود ہو چکے ہیں، وہی لوگ ہیں جو متشابہات میں پڑھتے ہیں اور حق بات سے انکار کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یعنی کہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اس دن اس کی بادشاہت میں اس کے سوا کوئی بادشاہ نہ ہوگا، جیسے کہ دنیا میں مجازن تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بعض لوگوں کو بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا کہ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا کہ ہم نے تمہارے اندر بعض نبی بھیجے اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ تو بادشاہ کا لفظ انسان اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے ناپسندیدہ نام جو اللہ کے ہاں ہے وہ شہنشاہ ہے، یعنی کہ شہنشاہ انسانوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنا نام رکھے، کیونکہ جو حقیقی شہنشاہ ہے وہ خالق و کائنات ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے وہی حقیقی شہنشاہ ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کے نام ایسے رکھے جو اسلامی ہوں۔ ہمارے ایک ہمسائے تھے، ابھی بھی ہیں، ان کے بیٹے کا نام شہنشاہ تھا، تو یہ شہنشاہ نام رکھنا غلط ہے۔ یہ اللہ ہے جو حقیقی شہنشاہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع فرما دیا تو پھر اس کے بعد چوں چرا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے۔ ہم میں سے بعض ایسے ہیں جب ان کے سامنے کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے تو وہ آگے سے سوال و جواب کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے۔ اور بھائی تمہارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا ہے تو اس کے بعد ایسا ویسا تو وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں کجروی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اس میں تعویلات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اللہ کے حکم کو فوراً سے پہلے ماننا چاہیے۔ اور حقیقی بادشاہ بھی وہی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ
کہ وہی اللہ ہے، وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی بادشاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے ہاتھوں میں اس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قبضہ قدرت میں لیں گے اور آسمان کو اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پھر فرمائیں گے میں ہوں بادشاہ۔ کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ کہاں ہے وہ لوگ جو تکبر والے ہیں؟ تو پھر اس وقت کسی کی آواز نہیں نکلے گی، کسی کی چونچڑا نہیں نکلے گی۔ لوگ باتیں ایسے کر رہے ہوں گے جیسے کہ گنگنا رہے ہوں، ان کی آوازیں نہیں نکلیں گی۔ اور جس کو اس دن میرا رب العالمین کلام کرنے کی اجازت دے گا تو اس کے منہ سے سوائے سچ کے اور کچھ نہیں نکلے گا، بلکہ اس کے صرف منہ ہی نہیں بولیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَتَشْهَدُ، اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی اس کی گواہی دیں گے۔ اس کے ہاتھوں کے پورے بولیں گے اور بتلائیں گے کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا کیا، اس کے پاؤں بتلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے کہ ہمارے ہر جسم کے اعضاء کو زبان لگوا کر ان سے ہی پوچھ لے کہ تم نے کیا کیا۔ آج ہم دنیا میں جب زندہ ہوتے ہیں تو ہمارے اندر سے تکبر ختم نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر رائی کے ایک دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس کے اندر تکبر ہے، کیونکہ تکبر اگر کسی کو زیب دیتا ہے تو وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہی ذات ہے کہ جس کو تکبر زیب دیتا ہے۔ تکبر انسان تب اختیار کرے اگر اسے پتا ہو کہ مجھے کبھی زوال نہیں ہے۔ لیکن انسان ایسے ہیں کہ آج طاقتور ہیں، کل کمزور ہو جائیں گے۔ آج یہ بچے کمزور ہیں اور ہم ان کے مقابلے میں طاقتور ہیں، کل یہ طاقتور ہو جائیں گے اور ہم کمزور ہو جائیں گے۔ تو اس لیے انسان فانی ہے، اس نے اس دنیا فانی کو بھی چھوڑنا ہے، تو پھر اس کے اندر تکبر غرور نام کی چیز کا آنا ہی غلط ہے۔ اپنی اصلاح کریں، خدا را اس چیز سے ڈر جائیں کہ کل قیامت کے دن آپ کے اعمال میں سے کہیں تکبر نہ نکل آئے، کیونکہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نکل آیا تو پھر جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو معاف کر دیں گے، لیکن یہ تکبر، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ ایسے معاملات ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ کر کے چلے جاتے ہو، اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہو، عاجزی انکساری کرنے والے ہو، اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی سے اس کے اعمال کا حساب مانگ لیا تو پھر جنت میں جانے کا کام بہت مشکل ہو جائے گا۔ پھر انسان سوچے گا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ آج ہمارے ہاں جب کسی کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے چوری کی اور CCTV کیمرے میں آ گیا، پکڑا گیا، تو ہم کتنا حیران ہوتے ہیں کہ یار اس کو پتا تھا کیمرہ لگا ہوا ہے پھر بھی یہ چوری کر رہا ہے۔ یا اسے کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ کاش میں دیکھ لیتا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے۔ چھوٹی سی چوری ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی عزت دنیا میں خراب ہو جاتی ہے۔ کئی ان کیمروں کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں، دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیمرے ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے کئی لوگوں کی زندگیاں برباد ہوئی۔ لیکن سوچیں اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ پہ قادر ہیں۔ اگر ہم کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں حاضر ہوں اور اللہ ہمارے اعمال ہمارے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے سامنے پیش کر دیں، وہاں پہ کیمرہ چلا دیں، تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟
اور اگر اللہ چاہے تو وہ اس سے زیادہ بریک بینیاں پیش کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اللہ ہمارے وہ اعمال دکھانے پہ بھی قادر ہے جو ہم نے بند کمروں میں کیے ہوں۔ اصل مومن وہ ہے کہ جو دوسروں کے اندر جیسا ہوتا ہے تنہائی میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہیں وہ دوسروں کے سامنے اچھے پیش آئیں گے، لیکن جب تنہائی کے اندر جائیں گے تو پھر وہ گناہ کے کام کریں گے، برائیاں کریں گے۔ آج کل برائی ہماری جیب میں ہوتی ہے، ہم تنہائی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ہمیں کسی کا ڈر خوف نہیں ہوتا، ہم گانے لگا کے سن رہے ہوتے ہیں، موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بےہودہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں تنہائی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا چاہیے، جیسا کہ ہم عام جگہوں پر ڈرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کل قیامت کا دن جب ہوگا تو وہ بہت سخت دن ہوگا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، اور صرف معمولی باتوں پہ نہیں، بڑے گناہوں پہ نہیں، اپنی خاص طور پر تنہائیوں سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہم نے تنہائی کے اندر کیا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اپنا محاسبہ کیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اپنے اعمال کو تولا کرو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کو تولا جائے۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ ڈیلی کی بنیاد پہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم ہر روز اپنی نیکیوں اور برائیوں کا محاسبہ کریں تو خدا کی قسم ہم توبہ کرنے والے اور مومن بن جائیں۔ اگر ہر بندہ سوتا ہے، سونے سے پہلے چند منٹ وہ اپنی ڈیلی کی روٹین پہ نظر ڈالے تو اسے احساس ہوگا کہ میں نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا، میں نے کتنے غلط کام کیے، میں نے کتنی چوریاں کی، میں نے کتنے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا، میں نے کتنے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا، میں نے کتنے لوگوں کے دل دکھائے۔ تو جب وہ اپنے گناہوں کو رات کو یاد کرے گا تو پھر یقیناً وہ توبہ بھی کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے دن جا کے جس کا دل دکھایا، جس کے ساتھ دھوکہ دہی کی، جس کا مال کھایا، اس سے بھی جا کے معذرت کرے اور اسے اس کا مال بھی واپس کر دے۔ تو اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ ہم میں سے ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، لیکن ہم حقیقی کامیابی کی طرف نہیں آتے۔ کیا حقیقی کامیابی یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر مال دیے جائیں؟ خدا کی قسم اگر یہ حقیقی کامیابی ہوتی تو اللہ اپنے رسول کو دنیا کے اندر حقیقی یہ کامیابی دے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے شمار مال آیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے رات ہونے سے پہلے خرچ کر دیا کرتے تھے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے مالوں کو جائز طریقوں سے کما رہے ہیں؟ اگر ہم دکاندار ہیں یا ہم بزنس مین ہیں تو ہمارا ایمان صرف مسجد میں ہے۔ ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے خدا کا حق ادا کر دیا، اب ہم دنیاوی معاملات میں جیسے بھی کریں ہمیں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو کیوں پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ آپ دھوکہ دہی کریں گے، اللہ کی قسمیں اٹھا کے مال کو بیچیں گے تو پھر یقیناً آپ پکڑے جائیں گے، آپ سے آپ کا محاسبہ کیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ مال کہاں سے کمایا۔ اور انسان قیامت کے دن اس وقت تک اپنے حساب و کتاب سے فری نہ ہوگا کہ جب تک وہ بتا نہ دے کہ میں نے مال کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں پہ کیا۔ تو اپنے مال کو جب آپ کماتے ہیں، جب آپ اسے حاصل کرتے ہیں تو یہ سوچ سمجھ کر کیا کریں کہ کل قیامت کے دن میں نے اس کا جواب بھی دینا ہے۔ اگر ہم اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیں تو ہم اس دنیا کے اندر بھی سرخ رو ہوں گے اور کل قیامت کے دن بھی ہمارے لیے بے شمار نعمتیں ہوں گی۔ ہم میں سے ہر شخص یقیناً یہی چاہتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے۔ تو پھر پیارے بھائیوں اور میری
ماؤں بہنوں اور میرے سننے والے معزز سامعین، آپ اور میں، ہم میں سے ہر شخص کو اپنے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیابی سمیٹنی ہے تو پھر ہمیں اپنے جو حقوق ہیں، خاص طور پر حقوق العباد، ان کو بھی مکمل طور پر ادا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہمسایوں کے حقوق کے متعلق اس قدر تاکید کی گئی کہ مجھے لگا کہ کہیں ہمسایوں کو وراثت کے اندر شامل نہ کر دیا جائے۔ اور آج ہم اپنے ہمسایوں کے کتنے حقوق ادا کرتے ہیں؟ ہم نماز پڑھنے بھی آتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر بغض کینہ ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے اپنے بھائی کے لیے، تکبر ہوتا ہے، تو ایسی ہماری عبادات ہمارے کس کام آئیں گی؟ کیا یہ عبادات ہماری قابل قبول ہوں گی؟ آپ کا دل اس بات کو مانتا ہے کہ آپ مسجد میں آئیں اور آپ کے دل کے اندر تکبر بھی ہو، دوسرے بھائیوں کے لیے عداوت بھی ہو، بغض بھی ہو، ان کے خلاف آپ کا دل بے چین بھی ہو، تو آپ اپنا محاسبہ کریں، آپ خود سوچیں کہ کیا ایسی عبادت قبول ہو سکتی ہے؟ یہ سوچنے اور سمجھنے کے دن ہیں۔ اگر آپ اس دنیا میں سوچ سمجھ کر عمل کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن سرخرو ہو۔ اگر آپ نے اس دنیا میں ایسے ہی زندگی گزار دی تو پھر کل قیامت کے دن پچھتانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن آپ کہیں گے کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، کاش میں ملکی ہوتا، کاش میں یہ کام نہ کرتا، کاش میں وہ کام نہ کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے 9 کام بتلائے ہیں جو انسان کل قیامت کے دن پچھتائیں گے کہ ہم یہ کام نہ کرتے۔ لیکن جب دنیا کے اندر ہوتے ہیں تو ہم اس چیز سے غافل ہوتے ہیں۔ جب انسان دنیا سے چلا جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی ہے جب وہ دنیا سے چلا گیا، اور وہ خواہش کرے گا کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے، میں اپنے پورے مال کو صدقہ کر لوں۔ لیکن اگر اس کی زندگی میں پوچھا جائے تو وہ اپنے مال کے اوپر ایسے قابض ہوتا ہے گویا کہ اس نے مال کو ہی جمع کرنا ہے، کبھی خرچ کرنا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقی مال وہی ہے جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے خرچ کر لیا یا آپ نے اپنے لیے آگے بھیج دیا، مساجد میں، مدارس میں خرچ کر دیا۔ جو آپ کے پاس باقی مال ہے وہ آپ کی وراثت ہے، وہ آپ کا اپنا نہیں ہے۔ آپ کا جیسے ہی سانس بند ہوا وہ وراثت بن جائے گا، وہ دوسروں کا مال ہے۔ تو اپنے مال کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں اور ان لوگوں پر خرچ کیا کریں کہ جو اس کے مستحق ہوں۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تمہارا کھانا نیک لوگ ہی کھائیں، تو نیک لوگوں کو اپنا کھانا کھلایا کریں۔ ہمیں کل قیامت کا دن بہت سخت ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، اس کا حقیقی خادم غلام بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن بچوں نے سنتے نہیں پڑھی